جی میرا نام طلحہ علی کشواہا ہے اور میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج، اس کو کہ لوک ورثہ بھی کہتے ہیں لکھنے۔ سر آپ کا جو سفر ہے لوک ورثہ کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ لوک ورثہ تک یا لوک ورثہ کے ساتھ؟ لوک ورثہ کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے سفر میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات ہیں۔ میں جی بیسکلی آپ کو تعارف کروا دوں کہ میں اصل میں سوشیولوجیکل اینڈ کلچرل ریسرچ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ میں رہا ہوں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور آرٹسٹ ہوں، میوزیشین ہوں، اینڈ آئی آلسو ورک وتھ فلم اینڈ ملٹی میڈیا اسکرپٹ رائٹنگ والا میرا بیک گراؤنڈ کسی، اور اسی ہی وجہ سے میں پھر یہاں بھی لوک ورثہ بھی پہنچا۔ لوک ورثہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ، اس کو نفت بھی کہتے ہیں انگریزی میں، بیسکلی اس کا مینڈیٹ ہے جی کلچر اور ہیریٹیج جو ہے نا، کلچرل ہیریٹیج، اس کو نہ صرف پرزرو کرنا بلکہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا، اس کو ڈسیمینیٹ کرنا انفارمیشن کو، اور پھر جو آئیڈینٹی ہے پاکستان کی اس پہ کام کرنا۔ اور یہ میرے خیال میں ایک پہلو ہے جو کہ بہت ہی کمزور ہے ہمارا، آئیڈینٹی اتنی ایوالو نہیں ہے، ہمیں کچھ کنفیوژن رہتی ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہے پھر اس کے لیے میوزیمز بھی ہمیں بنانے چاہیے۔ ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے تو سارے 6 کے 6 ریجنز میں ہماری پریزنس ہونی چاہیے، اور کلچرل کمپلیکسز، میوزیمز، جو سینٹرز آف ایکسلنس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی ہیں، اور پھر ریسرچ تو اس میں ہے ہی، ظاہر ہے بہت بنیادی اس کا ہے، اور پھر فیسٹیولز بھی ہم ارینج کرتے ہیں تاکہ وہ پھر اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ کلچر جو ہے وہ اٹ کمز الائیو، سو دیٹس دی آئیڈیا۔ سر پاکستانی کلچر کے بارے میں کوئی ایسی کچھ اسپیسیفک ایسپیکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کے سامنے یا تو پیش کرنے چاہیے یا ڈسیمینیٹ کرنے چاہیے ان اے وے کہ ہمارا جو آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو ہے ٹورڈز دیئر کلچرز وہ ان تک پہنچ سکے، اور ان کا پرسپیکٹیو ٹو اس؟ اصل میں جی کلچرل ایکسچینج جو ہے نا وہ ہیومن ٹو ہیومن ہی سب سے بہترین ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اب تو ظاہر ہے کووڈ پچھلے 2 سال رہا، میں جب سے یہاں آیا اصل میں کووڈ اپنے ساتھ لے کے آیا، تو جب میں آیا ساتھ ہی کووڈ بھی آیا، تو ظاہر ہے وہ جو ہیومن ایک انٹریکشن اور ایکسچینج ہے جو کہ بہت پیوٹل ہوتی ہے، وہ تو اس طرح نہیں ہو پائی ان 2 سالوں میں، یا ویسے جنرلی جو ہے اب ذرا کم ہو گیا کیونکہ اب زوم ہے باقی چیزیں، لیکن میرے خیال میں جو ایک ہیومن انرجی ہوتی ہے نا، جب آپ فزیکلی کسی کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ زوم پہ بات نہیں آ سکتی۔ تو ایک تو ہمیں تھوڑا سا ہیومن شاید رہنے کی ضرورت ہے، کچھ زیادہ ہم آئی تھنک ٹیکنالوجی ظاہر ہے بہت ہیلپ فل ہے، بڑی اچھی چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی ریکارڈ بھی کر رہی ہے یہ ساری بات، لیکن صرف اسی پہ ہی ہمیں شاید نہیں فوکس کرنا چاہیے، کچھ تھوڑا ہیومن انٹریکشن کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات دوسری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں نا تو پھر آپ دوسرے کو بھی جان سکتے ہیں۔ اور ایون اسپریچول ماسٹرز جو ہیں جیسے بلے شاہ کو ذکر تو بہت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ ہے بگننگ آف اپریسیشن۔ اگر آپ اپنا احترام نہیں کرتے آپ کسی کا احترام نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے آپ کسی کو نہیں جان پائیں گے، اللہ کو تو کیا جانیں گے، انسانوں کو بھی نہیں جان سکتے۔ اس طرح جب اپنے کلچر کی آپ کو سمجھ ہوتی ہے تو آپ دوسرے کے کلچر کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ جس کی ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو میٹیریل گینز ہیں ان کو تو لینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کلچر میں جی وہ فلانا کلچر کتنا امیر ہے، یا اس میں گلیمر کا جو اسپیکٹ ہے وہ تو ہم نکال لیتے ہیں، لیکن اس گلیمر کو جنریٹ کرنے کے لیے کتنا ڈسپلن اور کتنی محنت ہوئی اس کو ہم نہیں اپریشیٹ کر پاتے۔ سر آپ نے جو بات کی کہ فزیکل انٹریکشن اور ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ کا جو کم ہونا ڈیو ٹو کووڈ، اس کی وجہ سے ہم بہت حد تک نقصان ہم نے اٹھایا، اس نقصان کو آپ تھوڑا سا اگر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف کووڈ کی وجہ سے کم ہوا، ویسے بھی کلچرل ایکسچینج ذرا کم ہے، اور ایک جس کو ہم ٹریڈیشنل کلچر کہتے ہیں نا پاکستان میں، اس کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ ویسے بھی ریلیگیٹ ہو گیا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیموٹ ہو گیا ایک طرح سے صرف غریب لوگوں کے لیے۔ تو جس کو ہم ٹریڈیشنل کلچر کہتے ہیں اصل میں وہ عمرہ کا یا ایون اپر مڈل کلاس کا تو کلچر ہی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کا کلچر ہی نہیں ہے، ہم تو کلونیل مائنڈ سیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں نا،
تو وہ جو بابو اور جو کلونیل جو براؤن صاحب ہیں اس کا پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ذکر کیا ہوا ہے جب وہ کئی دفعہ بات انہوں نے کی. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس ٹریڈیشنل کلچر کو یا جو سب کلچرز کی ہم بات کر رہے ہیں آج فکر کر رہے ہیں وہ تو اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس کا کلچر ہے ہی نہیں نا, ختم ہو گیا وہ تو, مطلب اس سے آپ ریلیٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ میوزیشین بھی ہیں اور آپ ایک آدمی کھڑا ہے اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے وہ چمٹا بجا رہا ہے وہ پنجابی میں یا کسی اور زبان میں کچھ گا رہا ہے, کسی بھی ریجنل اگر آپ کلچر کو لے لیں تو آپ اس سے اس طرح ریلیٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہے. آپ اس کو لیتے ہیں بھئی یہ ایک ہاں کوئی ایک چیز ہے ایلین, یہ ان لوگوں کا کلچر ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں بیکاز ہمیں شاید کرنا چاہیے, دل سے نہیں شاید کرتے, لیکن ہمیں جی بس ساری دنیا کہتی ہے ہاں کلچر اہم چیز ہے شاید اچھا ہی ہوگا ہے نا. یا شاہی قلعہ ہے پرانا ہے لاہور میں تو ٹورسٹ آتے ہیں باہر کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بن گیا ہے شاید اس میں کچھ لاجک ہی ہوگی, اچھا ہی ہوگا جا کے چلو دیکھ لو اچھا ایسے رہتے تھے. بٹ کیا وہ آپ کا کنٹینیوس اس سے لنک ہے اور وہ آپ کا پاسٹ ہے اور اس میں کیا آپ کے لیے تعلیم یا ایجوکیشن کی چیزیں ہیں؟ میرے خیال میں یہ چیز تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. آپ مجھے بلکہ آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ ایز ینگ پیپل کیا آپ لوگوں کو واقعی چیزوں کا خیال آتا ہے. اور میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ نے تو ایک پروجیکٹ لیا ظاہر ہے آپ تو کافی اویئر ہیں, لیکن اگر آپ جنرلی دیکھیں پارٹیز ہوتی ہیں باقی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو اس میں کہاں ہمارا وہ جو سب کلچرز یا جو ریجنل کلچرز ہیں اس کا کہاں ذکر ہے؟ کہیں نہیں. کیا آپ کو لگتا ہے آئیڈینٹی بلڈنگ کے اوپر جب کام ہو کلچرل ایکسچینج کے تھرو تو یہ مائکرو کلچرز بھی زیادہ پرومیننٹ ہوں گے؟ یہ جی اصل میں ہوں گے ہی تب جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو صحیح طرح سے ایوالو کریں گے, اس کو سمجھیں گے. اصل آئیڈینٹی جو ہے نا وہ مٹی سے شروع ہوتی, بھائی یہ میری مٹی ہے, یہ میرا جگہ ہے جہاں میں رہتا ہوں. یہ بہت ہی ایک فزیکل لیول ہے آپ کہہ لیں, خیر ایموشنل لیول بھی ہے, لیکن اس سے شروع ہو کے آئیڈینٹی کے پھر بلڈنگ بلاکس ہیں. آپ جیسے LGS کے بھی ہیں, آپ اس وقت یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, آپ ریسرچر بھی ہیں, اور پھر ایسا ایسا بلڈنگ بلاکس جو ہے نا چلتے چلتے آپ کا پھر فیتھ اور پھر اسپرچویلٹی تک آپ کی ساری جو ہے نا آئیڈینٹی مل کے اصل میں ایک آئیڈینٹی بنے گی. تو اس وقت تو ہمیں ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی بلاک کا ہمیں آئیڈیا ہے پاکستان میں بڑے کم ہے. نہ مٹی کا کچھ آئیڈیا ہے, وہ پرائڈ نہیں ہے. پھر آپ کہہ لیں کہ ریجنل کوئی سندھی شلوار یا بلوچی یا کوئی پنجابی دھوتی کون پہننا چاہتا, کوئی بھی نہیں. آپ کو اپنا بھی نہیں لگتا ہوگا, مجھے کم از کم نہیں لگتا تھا جب تک میں نے اس کلچرلی سمجھا نہیں چیزوں کو. اور پھر اگر آپ اوپر چلتے جائیں تو پھر آپ کے اندر جو ایک سول ہے تو پھر آپ کی ایک اسپرچول آئیڈینٹی بھی ہے جو کہ سب سے اوپر ہے. تو اس کو تو آپ ایکسپلور کب کریں گے, وہ تو آپ نے شروع سے آپ نے شروع کرنا ہے. اور اس میں سے کوئی بھی بلاک اگر آپ نکال لیں گے تو آپ ہولسٹک آپ کی کمپلیشن ہوگی نہیں کبھی, آپ وانا بھی ہی رہیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی جو ہم اپنی ثقافت کو ماننا نہیں چاہتے, ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, نہیں ہم اس سے ریلیٹ نہیں کرتے. میں اس کو شاید یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر ہم مغربی ویسٹرنائزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا پوٹینشیل ریزنز نظر آتے ہیں کہ اس کی اڈیپٹیبلٹی زیادہ ہے, اس کے گلیمر کی وجہ سے, اکنامک ریزنز کی وجہ سے, اور جو یہ گلوبلائزیشن میں ہماری ثقافت کلچر اسٹینڈ آؤٹ کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس میں کیا ہے کیونکہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اپنی ریالٹی کو, اپنے کلچر کو. اصل میں اگر آپ, میں جب بھی باہر کے لوگوں سے ملتا ہوں نا تو ان کو زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے ہماری کلچرل جو ہے نا ڈائیورسٹی, وہ ان کے لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے, ہمارے لیے نہیں کرتی. ہمیں سمہاؤ وہ پور کوالٹی غریبوں کی چیز لگتی ہے. اور دیکھیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیں یا ڈسٹورٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اندر ایک لو سیلف اسٹیم اور ہالونیس کریٹ ہوتی ہے. یہ سائیکالوجی کی بات ہے, مطلب اس میں کوئی ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ اسٹیبلش بات ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آئیڈینٹی کی وجہ سے جو آپ کے اندر کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہیوج ایبس بن جاتی ہے نا, کھوکھلا اندر سے آپ ہو جاتے ہیں, تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, آپ میں وہ غیرت کا لیول نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اب اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, آپ کی اینکرنگ ڈیمیج ہو جاتی ہے. کسی بھی انسان کی اگر آپ اینکرنگ کو ڈیمیج کر دیں تو اس کے انٹرنل کنٹرولز ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پھر معاشرے میں لگے گا کہ کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہا, نہ لڑکیوں کی, نہ لڑکوں کی, نہ انوائرمنٹ کی. آپ لفافہ ایسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بنیادی طور پہ احترام نہیں سکھایا گیا اور آپ کا احترام کم ہو گیا. اور وہ جو کھائی ہوتی ہے نا لو سیلف اسٹیم کی,
پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ ایک بہت ہیوج گیپ ایبس ہوتا ہے, ڈارک ایبس, اس کے اندر پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر جو آپ کو مٹیریل چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا ڈالنا شروع کرتے ہیں. آپ ایک پوری 7 سیریز BMW اندر ڈال دیتے ہیں, وہ اندر غائب ہو جاتی ہے, پھر خالی کے خالی رہتے ہیں. پھر آپ پلاٹس پکڑتے ہیں, پھر آپ بڑے بڑے گھر دیکھتے ہیں, پھر آپ پیسہ بنانا چاہتے ہیں, پھر آپ بڑی سی کوئی نوکری لے کے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت دار محسوس کروانا چاہتے ہیں, بیکاز آپ کمپلیٹ نہیں ہیں ایز اے ہیومن بینگ. تو جب اندر ڈالتے رہیں گے نا, وہ کیا ہے, وہ لالچ بھی نہیں ہے, وہ ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگا. اور اب کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو یہ انٹرنل کنٹرولز پہ جب کلیپس کر جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, سوسائٹی میں پھر کرائم بڑھتا ہے, پھر یہ وائٹ کالر کرائم, یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کسی کو کوئی احساس نہیں ہے اور یہ بے شرمی سے کھا رہے ہیں. اب تو وہ لیول آ گیا نا کہ ہم بے شرم ہو گئے. تو یہ سارے نقصانات, جو بھی بے شرم انسان ہوگا آپ دیکھیے گا کہ اس کی آئیڈینٹی کا کرائسس ہوگا, وہ اپنی خود رسپیکٹ نہیں کرتا. اس لیے آپ جب سگنل توڑتے ہیں نا تو اصل میں آپ قانون نہیں توڑ رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک عزت دار قانون پسند شہری نہیں ہیں. اور ایکسٹرنل کنٹرولز کا پرابلم کیا ہوتا ہے, ایکسٹرنل کنٹرولز کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر 24 گھنٹے میں 5 سیکنڈ کے لیے بھی لو ہوا نا کنٹرول ایکسٹرنل, یعنی کہ قانون ہے, کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا, تو آپ کیا کریں گے, فوراً کرائم کر دیں گے. آپ کو اگر کوئی نہیں دیکھ رہا, گولڈ سامنے پڑا ہوا ہے, آپ گولڈ اٹھا کے بھاگ جائیں گے, بھائی کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. تو ایکسٹرنل کنٹرول از اے ویری ویک وے آف کنٹرولنگ گڈ اور لیٹس سے انیبلنگ گڈ ہیومن بیہیویئر. تو جو تربیت تھی, جو ویلیوز تھیں, وہ آئیڈینٹی سے جڑی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ کسی بچے کو آپ نے جتنا بڑا انسان بنانا ہے اس کی اتنی عزت کریں. اگر آپ بچے کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں, اس کو آپ نہ کہیں, اس کو گالیاں دیتے رہیں, اس کو کہیں میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو, تو بے عزت انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا کبھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ بچے کو آپ نے بڑا آدمی بنانا اتنی ہی اس کی عزت کریں. اب عزت اور آئیڈینٹی اور کلچر اور ہیریٹیج, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی. آپ نے ان کو ڈیمیج کر دیا, آپ کی سیلف رسپیکٹ, عزت کم ہو گئی. اب عزت کم ہو گئی تو وہ شخص اتنا خطرناک وہ لڑکا ہوگا کہ وہ پھر لوگوں کو قتل کر کے ان کے ساتھ پھر سیلفیاں لے رہا ہوگا. وہ اتنا بے حس انسان ہوگا کہ اس کا پھر آپ کے پاس علاج بھی کوئی نہیں ہے. جو ہے نا بے عزت شخص جو ہوتا ہے, بے غیرت شخص, آپ اس کے ساتھ پورے نہیں اتر سکتے, تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اتنا گر جائے گا کہ آپ اتنا گر نہیں سکیں گے. تو ہم جب تربیت کو, بچوں کی تربیت کو, جب ویلیوز کو, جب کلچر کو, جب آئیڈینٹی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ کام نہیں کرتے کانشیسلی, تو آپ سوچیں کہ اس کے کتنے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آف اکنامک کلیمٹی جو کلچر چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اب انرجی ایفیشینٹ گھر آپ نہیں بناتے. دیکھیں کینیڈا میں برفیلی ہوا چلتی اور -40-45 ڈگری ٹیمپریچر گر جاتا, ٹھیک ہے. اب وہاں اگر میں بڑا سا فکسڈ گلاس لگا لوں بلڈنگ میں تو کیا ہوگا, میرا کام چلتا رہے گا کیونکہ دھوپ آ رہی ہے, ہوا نہیں آ رہی. لیکن اگر میں لاہور جیسی یا کوئی پنجاب کا کوئی علاقہ یا جیکب آباد جیسی جگہ جہاں شدید دھوپ اور گرمی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں میں کیا چاہوں گا, ہوا آئے, دھوپ کم آئے. تو اگر میں نے کینیڈین بلڈنگ اٹھا کے ایسے اٹھائی یورپ سے بلڈنگ کہ جی میں ماڈرن آرکیٹیکچر کر سکتا ہوں. ماڈرن کیا ہوتا ہے بھائی, ہر علاقے کے مطابق ہوتا ہے, کلچرل ہوتا ہے آرکیٹیکچر, جو کہ اس کا فنکشنل ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے, آپ اب وہ جو بلڈنگ ہے جس میں فکس گلاس لگا ہوا اور پتلی سی دیوار ہے, اب وہ مائکرو ویو اوون بن جاتا ہے. تو آپ کو 24 گھنٹے اے سی چلانا پڑتا ہے. اے سی نہ چلائیں اور بل تو اے سی نہ چلائیں تو آپ کا انتقال ہو سکتا ہے, اتنی گرمی ہے. اور اگر اے سی چلے اور پھر بل آئے 24 گھنٹے اے سی چلنے کا تو پھر بھی انتقال ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے, یہ وہ مزری ہے جو ہم نے کلچر نہیں سمجھا کیونکہ اپنی ہیریٹیج, اور ہم بس وانبی بنے ہوئے ہیں, وہ یورپین آرکیٹیکچر کاپی کر لو, فلانا آرکیٹیکچر, اچھا یہی ڈریس کا ہے. اب آئی یوزلی ویئر اے ٹربن. اگر آپ پگڑی کو لیں تو پگڑی کیا ہے, از لائک اے تھرمس فلاسک آن یور ہیڈ. تو کیا ہے کہ سردی میں وہ کیا ہوتا ہے, اس میں لیئرز آتی ہیں نا, جیسے 9-10 لیئرز ہوتی ہیں کپڑے کی, تو اندر ایئر ٹریپ ہو جاتی ہے. اٹس لائک اے ویری ویری چیپ وے آف ویئرنگ اے تھرمس فلاسک آن یور ہیڈ. تو کیا ہے, گرمیوں میں وہ سر کو پروٹیکٹ کرتا ہے انٹینس ہیٹ سے, سردیوں میں وہ سردی سے پروٹیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کی آئیڈینٹی ہے.
اب ہم بیس بال کیپ لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ پسینہ اور وہ اس طرح ہیٹ ایبزارب تو نہیں کرتی. بیس بال کیپ بنی ہوئی ہے ان علاقوں کے لیے جہاں صرف دھوپ ہوتی, گرمی کے لیے ڈیزائن نہیں ہے بیس بال کیپ. تو کیا ہوا, اس طرح ڈریس, اب 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی پہن کے, بھائی کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ ٹائی پہنیں, یہ ٹائی کہاں سے آئی, اس علاقے کی تو نہیں ہے نا, انگریز پہنتا تھا. اب انگریز اپنے مطابق بڑے اچھے کام کرتا ہے, اس کا اپنا کلچر ہے, اس کے اپنے ٹیمپریچرز ہیں, اس کی اپنی لیونگ ہے, اس کا اپنا ورلڈ ویو ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا اپنا ایمان ہے, اپنا فیتھ ہے, جو بھی کرسچینٹی ہے. آپ دیکھیں رائل فیملی کی شادیاں کرسچینٹی کے رولز کے مطابق طے ہوتی. وہ جو کنگ ایڈورڈ جو تھے ان کو اپنا تخت کیوں چھوڑنا پڑ گیا تھا, بیکاز ہی میرڈ اے ڈیورسڈ وومن, جو کہ اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے وہ سارے فیتھ اور کلچر میں چلتے ہیں, ان کو چلنے دیں. ہمارا الگ کانٹیکسٹ ہے, ہمارا الگ اپنا ملک ہے, اس کا الگ موسم ہے. اب ہم وہی انگریزوں کی چیزیں جب یہاں لا کے کوٹ گرم گرم پہن کے گرمیوں میں ٹائی باندھ کے ہم دفتر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, تو یہ کیا کچھ سوچتا نہیں ہے. اچھا سوچتے کیوں نہیں ہیں ہم, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ بھی ہم نے صرف اسکولوں میں ہمارا کورس بھی کیونکہ انگریز بناتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تو ابھی تک ہم یہ بھی نہیں سوچ سکے کہ ہمارے ایک بیٹے کو یا بیٹی کو, ایک ینگ لڑکی کو کیسا نوجوان بننا چاہیے. کیا وہ, کیونکہ دیکھیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے نا, آپ نے سنا ہوگا یہ. تو یہ ہم نقل جو کرتے ہیں انگریز کی, تو ہمیں عقل نہیں ہے کہ بھائی 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ گرم 3 پیس سوٹ اور ڈبل بریسٹڈ ویسٹ کوٹ پہن کے نہیں پھر سکتے, آپ ایڈیٹ لگیں گے. لیکن ہمیں ایڈیٹ کیوں نہیں لگتا, کیونکہ اگر سارے زومبیز ہوں تو وہ دوسرے کو تو نہیں ڈیڈ سمجھتے ہیں. جیسے اب آپ جائیں جب گرمی میں یہاں تو لوگ پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے, لیکن جی یونیفارم ہے پہننا ہے, تو کہاں کس نے رول بنائے. یہ ہے پرابلم کہ ہم مائنڈ لیسلی پھر کاپی کرتے ہیں, ڈریس کو بھی, آرکیٹیکچر کو بھی, جو باہر سے چیز آ جائے. اچھا پھر کیونکہ ویک آئیڈینٹی ہے, آپ نے ایک اور آپ کو میں مثال دوں, ویک آئیڈینٹی کی نشانی کیا ہوتی ہے. کوئی ہالی ووڈ ایکٹر پسند آیا, ویسے کپڑے پہننا شروع ہو گئے. جب میٹرکس میں انہوں نے اچکنے پہنی تو ہم نے اچکنے پہننی شروع کر دی. یہ کالر آ گیا بھی پہن کا, ہمارا تو پہلے سے وہ کالر تھا. جب میٹرکس آئی 1 تو پھر ہم نے یوز شروع کر دیا. اچھا پھر اسی طرح اب ایرتورول جو ہے وہ دیٹ ٹرکش ڈراما, ٹرکس ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑا ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن ہمارے دلہے وہ ایرتورول والی ٹوپیاں پہن کے شادیاں کر رہے ہیں. کبھی انگریز بن جاتے ہیں, کبھی ترک بن جاتے ہیں, کبھی کچھ اور بن جاتے ہیں. بھائی آپ پاکستانی کیوں نہیں بن سکتے, یا جو آپ ہیں وہ کیوں نہیں بنتے, کیونکہ اس میں پرائڈ نہیں, اس میں ہمیں گلیمر نظر نہیں آتا. لڑکیوں کے لیے اسکرٹ میں گلیمر ہے, لیکن اگر میں کہوں لاچا پہن کے آ جائیں پنجابی تو نہیں پہنیں گی, کہ یہ تو جاہلوں کی نشانی ہے. حالانکہ لاچا از مور اسٹائلش دین اے اسکرٹ اگر آپ پراپر طریقے سے پہنیں. آپ کو یہاں کوئی ٹاپ آفیشل جو ہے وہ اپنے لباس میں سیریمنی میں نہیں نظر آئے گا. میکسیمم کیا کریں گے کہ وہ کوئی چلے اچکن پہن لیں گے, وہ بھی چلو بعض نہ خاص تھا. یہ تو اب جو عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے ذرا سا آپ کہہ لیں کہ اپنے ڈریس کو پروموٹ کیا ہے, لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں وانبی سین ہے. پاکستان میں صرف یہ جو خان چپل مشہور ہو گئی ہے, صرف خان چپل اور کرتا شلوار تو ڈریس نہیں ہے نا, سب کا الگ الگ ڈریس ہے. اور بھی ویرائٹیز ہیں, سندھیوں کا الگ ذرا اسٹائل ہے, اس کا الگ اسٹائل ہے. سارے وہ خان چپل پہننے لگ گئے, کیونکہ اب گلیمر اس خان چپل میں خان صاحب کی وجہ سے آ گیا. اب ہی از اے ویری کریزمیٹک, ویری گلیمرس مین, سیلیبریٹی, دنیا ان کو جانتی ہے. تو وہ جو انہوں نے کیا ہمیں, تو آپ دیکھیں ابھی بھی اپنا کلچر سمجھ کے نہیں کر رہے ہم, صرف اس لیے کہ کوئی خان صاحب پہن رہے تو اس میں گلیمر آ گیا. او بھائی وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ملے تو انہوں نے یہ چپل اور کرتا شلوار پہنے, تو چلو اب ہم بھی پہنتے ہیں. بھائی آپ کون ہیں, آپ اپنا ڈریس پہنے نا یار, خدا کے واسطے ابھی بھی سوچیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا روایتی لباس کیا ہے وہ پہنے. کلچر ڈائیورسٹی میں تو ہے نا یونٹی, ہم یہ سمجھتے نہیں. اور ایک مجھے اور بڑا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا سیریس ہم نے پرابلم کریٹ کر دیا ہے اپنے نیریٹو, غلط نیریٹو کی وجہ سے. ایک تو ہم اپولوجیٹک ہوئے انڈیا کی طرف سے کہ جی ہم نے یہ پارٹیشن ہوا, ہم نے توڑا انڈیا کو, توڑا انڈین کانٹیننٹ کو توڑا, اور پھر جی ہم نے اپنا ملک بنایا. وہ کہتے ہیں جی آپ نے دھرتی ماتا توڑ دی, ہم کہتے ہیں ہاں ہاں جی میں ویری سوری. ایکچولی 1947 میں پارٹیشن نہیں ہوا, یونیفیکیشن ہوئی ہے, جو تقریباً 580 آلموسٹ 600 ایمپائر اسٹیٹس اینڈ کنگڈمس تھیں یہاں پاکستان میں.
जिनमें से एक ब्रिटिश एम्पायर भी थी और बाकी सारी एम्पायर भी थी, छोटी बड़ी, कोई छोटी, बट देयर ऑल एम्पायर्स, नवाब्स एंड महाराजाज एंड ब्रिटिश किंग, ये सारे यहाँ रूल कर रहे थे। और एक बड़े सगीर है ना, ये इट्स अ कॉन्टिनेंट। तो उसको हमने 1947 में 3 मुल्कों में उसको यूनिफाई किया, विच इज़ इंडिया, मॉडर्न इंडिया जो है, ये इंडिया वो नहीं है, वो भी इंडिया नया बना। वो कहते हैं ना आपने हमें तोड़ दिया, ओ भाई आप फिर सेलिब्रेट क्यों करते हैं 15 अगस्त? मत किया करें, आप तो यहाँ थे, आप तो थे हज़ारों साल से यहाँ। तो वो भी एक नया मुल्क बना, एक पाकिस्तान नया मुल्क बना, एक हैदराबाद चोज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। तो 3 मुल्क नए बने थे यूनिफिकेशन करके। देयर वाज नो पार्टीशन। पार्टीशन तो होता ना, एक होल था उसको तोड़ दिया आपने। उनको ये नैरेटिव सूट करता था इंडियंस को, ये नैरेटिव तो गलत है। तो एक नया मुल्क बना पाकिस्तान, एक नया मुल्क बना इंडिया। उन्होंने भी उतना ही बड़े सगीर को तोड़ा जितना हमने तोड़ा, अगर तोड़ा। अव्वल तो बड़े सगीर तो हमेशा से बहुत मुख्तलिफ स्टेट्स थी हैं, तो सब यूनिफाई हुई एंड दे मेड 3 कंट्रीज। एक ये हमारा जो है नैरेटिव का प्रॉब्लम है। और दूसरा हमारा जो इंटरनल नैरेटिव जो गलत हमने कर दिया, वो क्या था? हम सिंधी नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम बलोची नहीं हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। आइडेंटिटी कभी भी एक्सक्लूड नहीं करती आपकी आइडेंटिटीज़ को। यू कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एंड एवरीवन हैज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप LGS के नहीं हैं, या अगर आप LGS के हैं तो फिर आप जो है वो फलाने एड्रेस पे नहीं रहते। भाई आपका घर का भी एड्रेस है, आप LGS के भी हैं, कल को आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आप उसके भी मेंबर हो जाएंगे। आप कल को लोक विरसा में इस इंस्टीट्यूट में अगर आप जॉब करते हैं तो आप इस इंस्टीट्यूट के भी हो जाएंगे। अब मैं कहूँ कि नहीं आप क्योंकि वो हैं तो फिर आप ये नहीं हो सकते। तो ये नैरेटिव ही बुनियादी तौर पे गलत है। आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था कि व्हाट इट मेंट टू बी अ पंजाबी और अ बलोची। और अगर हम आपस में एक दूसरे को वो एक्सचेंज होता, हम समझते, हम बलोचियों के भी दोस्त हों, बलोची सिंधियों के दोस्त हों, वो पंजाबी आपस में जान के। अब देखें, आपको लोक विरसा से होने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन गेट टू नो ईच अदर। मैं यहाँ लोक विरसा से हूँ, आप LGS से। हम यहाँ बैठे जब हम बात करेंगे, हमें ह्यूमन एलिमेंट जब नज़र आएगा कि यार वी आर ऑल ह्यूमन्स। हम एक दूसरे को जान लेंगे, हम एक दूसरे को पसंद भी करेंगे, थोड़ा सा नापसंद भी शायद कोई बंदा आ जाए हमें, लेकिन हम जान लेंगे, करीब हो जाएंगे एक दूसरे के। जब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता, फिर आपको मीडिया जो भी बताएगा वो आप सुन के चल पड़े। अमरीकनों को उन्होंने बताया हुआ कि जी ये तो मुसलमान तो ऐसे हैं जी, तलवारें लहराते हुए आते हैं, गर्दनें उड़ाते हैं, वो सुन के चल पड़ते हैं। जो अमरीकन यहाँ के हमसे मिलता है कहता है यार तो कहानी कुछ और, CNN और BBC तो गलत बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है समझने की है कि हम जितना ज़्यादा सारी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे, उतना ही हम इकट्ठे होंगे। जैसे ये जो फ्लूइडिटी और जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं बेसिकली, क्या ये नहीं हो सकता कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होने की वजह से ही आज हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में इतना कंफ्यूज्ड हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अगर LGS के हैं तो क्या आप अपने वालिदैन के बेटे नहीं रहे? आप हैं, आपको उस पर बिल्कुल क्लैरिटी है कि भाई मैं उनका बेटा भी हूँ, मैं LGS का भी हूँ। ये तो बल्कि क्योंकि हमें, अब आपको अगर मैं कहूँ ना कि आप सारी आइडेंटिटीज़ बाकी आपको भुला दूँ, फिर आप कंफ्यूज हो। मसलन आपको ये तो पता होगा कि मैं LGS का हूँ, लेकिन यार मेरे माँ बाप कौन है? तो फिर आपको LGS पे भी शक होना शुरू हो जाएगा, उस पर भी आपको प्राइड नहीं रहेगी। सेल्फ स्टीम, जितनी आइडेंटिटी के ब्लॉक्स आप निकालते जाते हैं ना, सेल्फ स्टीम कम होती जाती है। तो फिर आपको वो भी प्राइड नहीं रहती जो आपकी होती है आइडेंटिटी। फिर आप हर चीज़ पे शक में होंगे कि मैं लोक विरसा में तो हूँ, लेकिन क्या मेरी औकात है और मेरे कौन है माँ बाप? मैं आप ढूंढते रहेंगे। यही कि आपको मैं स्कूल अगर गायब कर दूँ कि LGS भूल जाए, सिर्फ माँ बाप के बेटे हैं आप, तो आप कहीं बैठे होंगे महफिल में, वो सब कोई कह रहे हो कि जी मैं LGS का हूँ, कोई कहेगा जी मैं बीगन हाउस का हूँ, मैं फलाने का हूँ, आप फिर वहाँ भी है यार मेरा तो कोई स्कूल ही नहीं है, तो मेरा क्या बनेगा? आपको एहसास कमतरी ये बढ़ता जाएगा असल। क्या आपको लगता है कि आइडेंटिटी, क्योंकि माइक्रो कल्चर्स जो है आज के दौर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं अपनी हिस्टोरिकल साइट से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर या फिर इन जनरल इन हिस्टोरिकल साइट्स की प्रिजर्वेशन हो रही है? और क्या ये लोगों को या माइक्रो कल्चर्स को अपनी आइडेंटिटी के अंदर या फिर पाकिस्तान को या इन कंट्रीज को आइडेंटिटी डिराइव करने में इतनी प्रॉब्लम, क्या कॉलोनियलिज्म ही इसकी वजह है? देखिए इसका आगाज़ तो कॉलोनियलिज्म ही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा मेजर एक रोल है उसका। फिर जो हमने 1947 में जो हिजरत हुई, लोग आए गए, उसमें भी आपका काफ़ी सारा कन्फ्यूजन मची।
کون کہاں کا ہے کیا نہیں ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اب جو اس کا بنیادی پرابلم ہے نا، ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ چیزیں چل تو رہی ہیں اب تک، کلونیلزم کا اثر اب تک چل رہا ہے، لیکن اگر اب ہم امیڈیٹ اس کا دیکھیں نا وجہ، تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو تعلیمی نظام اور اپنی تعلیم و تربیت جو ہے وہ ہم نے کیونکہ ٹھیک نہیں رکھی ہوئی. ہمارا تعلیمی نظام کیا ہمیں آئیڈینٹی کلیئرٹی دیتا ہے؟ کیا ہمیں وہ اسپریچولیٹی پہ لے کے جاتا ہے، مٹی سے شروع کر کے اسپریچولیٹی تک؟ کیا وہ پوری ہمیں ہولسٹک آئیڈینٹی دیتا ہے، ایک ہیومن بینگ پورا بنتا ہے اس طرح؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمیں دے رہا ہے. تو اس لیے جب بابو کو پڑھائے گا تو پڑھنے والا بھی بابو ہوگا، جو پڑھانے والا ہے وہ بھی بابو ہے. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ینگ لوگ ہیں، کیونکہ میں این سی اے میں بھی پڑھاتا ہوں، آئی ایم اے وزٹنگ پروفیسر، این سی اے کلچر ہسٹری میرا ایریا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ینگ لوگ جو ہے نا، دے ویری پرومسنگ، دے وانٹ ٹو نو اینڈ دے آسک دا رائٹ کویسچنس. ہمارے پاس ان کو بتانے کے لیے زیادہ ٹھیک چیزیں نہیں ہوتی. یعنی کہ جو میری جنریشن ہے، ہماری جنریشن کو کلیئرٹی نہیں ہے. اصل معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ معافی بھی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے کیوریس مائنڈز ہیں، آپ باقی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور یہ قصہ کیا ہے کلچر آئیڈینٹی کا، دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ تو جرمن زبان بولتے بولتے انہوں نے مرسڈیز بنا دی. ہمارا خیال ہے ہم انگریزی ہی صرف پڑھ کے ترقی کر سکتے ہیں. تو انگریزی بالکل پڑھنی چاہیے، کوئی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ جتنی بھی زبانیں سیکھیں گے آپ کا آئی کیو بہتر ہوگا، لیکن انگریزی کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی طرح نہ سیکھیں. انگریزی اس لیے نہ سیکھیں کہ دوسرے پہ روپ ڈالنا ہے یا یہ کہ میں اب کم پڑھا لکھا لوگ ہوں تو اس لیے انگریزی سیکھیں. انگریزی سیکھیں، زبان کے طور پہ سیکھیں، رشین بھی سیکھیں، انگریزی بھی سیکھیں. انگریزی آج انٹرنیشنل لینگویج ہے، آنی چاہیے، بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد زبان ہی سیکھنا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. اکثر لوگ انگریزی بولتے اس لیے ہیں تاکہ دوسرے پہ روپ پڑے. میں ہوں کلونیل ماسٹر کا قریبی رشتے دار میں ہوں، اور تم جو ہو انفیریئر ہو کیونکہ تمہیں انگریزی نہیں آتی. تمہاری جو کلاسز بھی کریٹ ہوئی ہیں پاکستان میں وہ انگریزی بولنے یا نہ بولنے کی وجہ سے ہیں. میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے وہ سبجیکٹ سے بھی نہیں ہے. لیکن نا ایل جی ایس میں آپ وہی سبجیکٹ ذرا اچھے پڑھ لیتے ہیں. جو میٹرک والا لڑکا ہے اس کی کوالٹی بھی خراب ہے، وہ سبجیکٹ اتنا اچھا نہیں پڑھتا، فزکس وہ مثلاً اتنی اچھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن اس کے ساتھ جو اصل مسئلہ ہے کہ اس کو انگریزی اس کی خراب ہوتی ہے. آپ کی انگریزی بہت اچھی ہوگی، کلاسز آٹومیٹکلی کریٹ ہوگی. تو ہم زبان کی بیس پہ ہم اچھا اور برا کر رہے ہیں. بھائی تم اچھی ہو، تم اونچی ذات کے ہو، تم کمزور ہو، کیا ہم کر رہے ہیں؟ زبان سے ریلیونٹ صرف جو ثقافتی سرمایہ ہیں وہ لانگ لاسٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کلچرل کیپٹل رہا نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک ٹائم پہ سمجھتے تھے اردو لٹریچر ہمارے پاس ایک بہت بڑا کیپٹل تھا. آپ کو کیا لگتا ہے سر جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا کتنا رول ہے کہ ڈسٹارٹ کرنے میں اس کلچرل کیپٹل کو، یا آج کی یوتھ اتنی ایکسپوزڈ ہے ویسٹرن ایریا سے کہ ان کے پاس آج ٹائم ہی کو ایکسپلور کر سکیں. فار ایگزامپل آپ کے لٹریچر کو ایکسپلور کر سکیں. آپ کا تھیٹر ایک ٹائم پہ اردو تھیٹر، اردو ناول، ڈرامہ پلیز. اور وہ کیا لگتا ہے یہ ان لاسٹ، یہ جو لاسٹ ہے ہمارے کلچرل کیپٹل کا، اس کی میجر فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں ٹائم میں نہیں کہوں گا کہ ٹائم نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا بذات خود یہ جو انسٹنٹ میسیجنگ ہے نا یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. کیونکہ انسٹنٹ میسیجنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سائنٹیفک اس پہ تو ریسرچ بھی ہے کہ انسٹنٹ میسیجنگ سے آپ پھر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے ایک چیز میں زیادہ دیر. ہر وقت کوئی نہ کسی بیک گراؤنڈ میں ٹنگ 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 میسیج آیا نہیں آیا، اس نے بھیجا میسیج نہیں بھیجا، بھیجا نہیں بھیجا، آپ اسی میں رہتے ہیں. تو آپ کسی میننگ فل چیز پہ میننگ فل طریقے سے فوکس نہیں کر سکتے. تو یہ بات تو طے ہو گئی. تو سوشل میڈیا کا تو میرے خیال میں اسپیشلی جو انسٹنٹ میسیجنگ ہے، آئی ووڈنٹ سے فیس بک اور سم تھنگ، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں چیزیں، کوئی کرائسس نہیں ہوتا. آپ نے 1-2 گھنٹے اس پہ لگائے، پھر آپ آف لائن چلے گئے یا اپنا کام کرنے لگ گئے. لیکن جیسے نا واٹس ایپ ہر وقت ٹنگ 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 ٹنگ، یہ بہت ڈیمیجنگ ہے میرے خیال. فوکس نہیں آپ کر سکتے کسی بھی اہم کام پہ. ایک تو یہ چیز تو ہے ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا، کیونکہ اس چیز کی ہمیں قدر نہیں ہے، کیونکہ آئیڈینٹی ڈسٹورٹڈ ہے، اور کیونکہ ہمیں اپنی چیزوں کی قدر نہیں ہے، تو ہم نے ان کو کورس میں بچوں کے لیے شیئر ہم نے کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اب ایل جی ایس ڈیفینس یا پتہ نہیں کون سا، مجھے نہیں یاد، لیکن کوئی ایل جی ایس ہی تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا بیٹا شاید وہاں پڑھ رہا تھا اس وقت نا، اس وقت ہی واز ان اے لیولز دین. تو انہوں نے کہا جی کہ فارمل پتہ نہیں آپ نے فنکشن ہے تو آپ نے فارمل تیار ہو کے آنا ہے. تو وہ پتہ نہیں پگڑی یا کرتا پہن کے چلا گیا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ فارمل یہ ہوتا ہے، سوٹ ٹائی فارمل ہوتا ہے، بو ٹائی فارمل ہوتی ہے. ہو ڈٹرمنز دیٹ کہ فارمل کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. اسکول کر رہے ہیں نا، اور ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریز بن رہا ہے، کیونکہ ماں باپ خود جاہل ہیں. آپ جتنے جاہل ہوں گے اتنے ہی آپ زیادہ باقی ان کی چیزوں کو اپنائیں گے.
دیکھیں میں نے ایک اگر سوئس واچ لیا کیونکہ میرے ملک میں سوئس گھڑی نہیں بن رہی تو چلیں بات سمجھ میں پھر بھی آتی کہ بھائی گھڑی چلو بناؤ, لیکن چلو لے لیا آپ نے گھڑی, لیکن جب آپ کا جیسے اپنا ڈریس ہے, اپنی بلڈنگز ہیں, اپنا سارا کلچر ہیریٹیج جب موجود ہے اس کو ہم کیوں ایکسپلور نہیں کرتے؟ اور جب ہم ایکسپلور نہیں کرتے تو اس کی دانائی ہمیں, مثلا جتنا آپ کا لٹریچر جیسے آپ نے کہا صوفیانہ کلام, لٹریچر, ڈرامہ, تھیٹر, یہ ساری چیزیں ہم اپنی لوز کرتے جا رہے ہیں, تو ان میں جو دانائی ہے ہزاروں سال کی ہم وہ بھی نہیں لے پا رہے. یہ قصور آپ کا نہیں ہے, ینگ لوگوں کا, کیونکہ باہر سے میڈیا آ رہا ہے, باہر سے میڈیا بھی آنے دیں, باہر سے بھی انفارمیشن آنے دیں, لیکن آپ اپنی چیزیں تو پہنچائیں نا. آپ تو اردو اب پڑھانے نہیں چاہتے کیونکہ وہ تو ایکسنٹ خراب ہو جاتا ہے انگریزی کا. پہلے ہمارے زمانے میں تھا کہ پنجابی نہ بولو کیونکہ اردو کا ایکسنٹ خراب ہو جائے گا, اس وقت یہ پرابلم تھا. اب پرابلم کیا ہے کہ بھائی انگریزی ہی بولو یار, یہ کیا اردو آپ پڑھاتے رہتے ہیں, اردو کیا ہے. تو اردو کی اب سگنیفیکنس پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے وہ رہی نہیں, اور بچوں کو تو خیر کہنا نہیں چاہیے بیکاز بچے تو ظاہر ہے ان کو جو پیرنٹس اور اسکولس بتا رہے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں نا. اب بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ پالیسی بنائیں گے, جو پالیسی میں کرتے ان سے بن نہیں رہی پالیسی, تو یہ الٹی بات ہوگی نا. ہم اصل میں ذمہ دار اور گلٹی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم آپ کو وہ اپنی چیزیں پیش ہی نہیں کر سکے اس طرح, وہ آپ کو اس طرح پڑھا ہی نہیں سکے, آپ سے شیئر ہی نہیں کر سکے, تو آپ کے کیا قصور ہے؟ آپ کو تو جو ملے گا آپ اس میں سے یو ڈوئنگ دا بیسٹ یو کین, یو ڈوئنگ یور اٹ موسٹ جو سسٹم میں ہے. لیکن آپ نہ اردو, اچھا پھر کیا ہے, اردو نہیں بول سکتے جی. کئی اسکولوں میں تو بڑا اس پہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اردو بول رہے ہیں, اردو ٹیچرز بھی کہتی ہیں اردو نہیں بولے. تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کلبز آپ اگر جائیں اپنے, تو کلبز میں آپ اپنے اگر روایتی ریجنل اگر کلچرل لباس میں چلے جائیں, نکال کے آپ کو باہر مارتے. میں 4 دفعہ نکالا گیا ہوں خود کلب سے اسی بات پہ کہ جب آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کمیٹی بھی جو ہے وہ بھی ظاہر ہے وانبی بابوز ہیں, تو ہم سارے بابو ہیں نا, زومبیز. تو زومبی اپوکلپس بس ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ مائنڈلیسلی بس نقل کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز این جی اوز ہوتے ہیں اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, آپ کی کلچرل ہیریٹیج ڈویژن ہے اس کے اوپر پوری, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ سیٹسفائنگ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں, میرے خیال میں بالکل نہیں ہے. بہت زیادہ روم ہے اس میں امپروومنٹ کا, اس میں کام کرنے کا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ شاید کنسیپچولی پہلے اپنی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں فیری ٹیلز ہماری لوکل ہماری کہانیاں کہاں ہیں, مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی. مجھے یاد ہے ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا ساری فیری ٹیل جو ہے نا وہ ہم نے حوالے سے اب کر بدل دی. آئی واز ویری ایکسائٹیڈ کہ بھی شاید واقعی کچھ ہو گیا. تو جب وہ آئے تو سنڈریلا کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہوا تھا, وہی کہانی, وہی امیجز. اب دیکھیں نا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ میں فرینچ پرنٹس ہے, تو جب آپ بچے کو وہ کہانی پڑھاتے ہیں تو اس کے ذہن میں کیا امیج آتا ہے کہ رائل جو ہوتا ہے نا وہ یورپین پرنٹس ہوتا ہے. کیا آپ نے اس کو ایک مہاراجہ پگڑی والا, اس کے بال لمبے یہاں کندھے پہ لگے ہوئے ہیں اور سوڈ ہے, اپنے اس نے ڈریس پہنا ہوا ہے, کیا یہ امیج آپ کے ذہن میں ہے؟ فار رائلٹی نہیں ہے, کیونکہ ہماری اسٹوریز میں امیجز میں ہم نے کہیں بھی یہ کام نہیں کیا ہوا کہ اپنے بندوں کو پیش کریں. کارٹونز میں نہیں ہے ہمارے. تو بیوٹی اینڈ دا بیسٹ جب میں نے دیکھنا ہے, جیسے سنڈریلا کا مجھے یاد ہے میری بیٹی میرے پاس آئی تھی جو چھوٹی تھی, تو کہتی کہ بابا یہ سنڈریلا جو ہے اس پرنس کو جانتی ہے. میں نے کہا نہیں بیٹے, تو یہ رات کو 12 بجے اس کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے بال روم میں, اور یہ تو اس کے ماما بابا بھی نہیں, چھوٹی تھی نا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا, میں نے کہا بیٹا یہ ان کا کلچر ہے نا, ہمارا کلچر ہے, ان کے کلچر میں مسئلہ نہیں ہوتا, ہمارے کلچر میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے بچی ہی کو, چھوٹی سی بچی 10 سال کی, میں نے اس کو کنفیوز کر دی. 8 سال کی بچی, ابھی سے ہی میں نے اس کو کنفیوز کر دیا, بیٹے کہانی تو میں تمہیں یہ پڑھا رہا ہوں, لیکن بیٹے تم نے جانا نہیں ہے رات کو 12 بجے, ہے نا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ہمارا تو قبلہ درست نہیں ہے. ہمیں بیسک چیز یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ بھائی فیری ٹیل جو بچے کی میموری میں, اس کی یادداشت میں رہ جاتی ہیں, ہم خود وہ فیری ٹیلز پڑھ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ کلچرل اپروپریشن جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے مائکرو کلچرز کو اپنی آئیڈینٹی اور اسٹرانگ کرنے کے لیے؟ آپ نے سوال دوبارہ ذرا مجھے ایلیبریٹ کیجیے. جی, آپ کو لگتا ہے جو کلچرل اپروپریشن ہے کہ آپ دوسرے کلچرز کو اڈاپٹ کر کے اس کو پھر ایک اس طرح سے, آپ جیسے فار ایگزامپل اسٹوری والی ایگزامپل ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ مائکرو کلچرز کو اپنی آئیڈینٹی بلڈ اپ کرنے کے اندر ہیلپ کرتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اس کو تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گی نا. دیکھیں بیسکلی کیا بات ہے کہ آپ نے جتنے بھی کلچرز ہیں, جتنی ڈائیورسٹی ہے, دیکھیں یہ ایسی ہے جیسے جب آپ, میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ کلچرز کو آپ رنگوں کی طرح لیں.
جتنے آپ کے پاس پکسلز اور وہ جو ہے نا LED جتنے زیادہ کلرز ہوں گے ایک پکچر اتنی اچھی بنے گی. بس بیسک کانسیپٹ یہ. دا مور resolution you have, the more pixels you have, the better quality resolution image you will have. تو کلچر جو ہے وہ رنگوں کی طرح ہے اور وہ اچھے برے نہیں ہیں, وہ بس رنگ ہیں جن کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے. کسی کو شاید نیلا زیادہ پسند ہے, کسی کو کالا زیادہ پسند ہے, بٹ دے آر آل کلرز ان دیئر اون رائٹ. سر جو اس وقت آپ نے بتایا کہ کیسے سکسیسفل نہیں ہے آپ کی جو حکومت نے کی ہے یا آپ کی جو آرگنائزیشن, مطلب وہ کافی نہیں ہے جی. وہ ہوتا یہ نا کہ کیونکہ اتنا زیادہ روم ہے, گیپ اتنا زیادہ کریٹ ہو گیا کلونیلزم کی وجہ سے کہ ہم کتنا بھی کریں گے وہ کام. سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ امپروومنٹس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنی پالیسی میکنگ میں جو ہمیں شاید مدد کر سکیں کہ ہم اپنے سب کلچرس کو پریزرو کر لیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ ہم پراؤڈ, ہمیں ذرا پرائڈ آئے ان ہو وی آر. دیکھیں میں جب اپنے کلچر میں, اپنے سب کلچر میں, اپنی آئیڈینٹی میں جب پراؤڈ ہوں گا نا تو پھر میں وہ پگڑی پہنوں گا نا. اگر مجھے لگے گا کہ یہ چیز عزت کا باعث یا دس از سم تھنگ یونیک ٹو می, تو میں جب دنیا میں جاتا ہوں, میں جب امریکہ جاتا ہوں تو وہ دیٹس مائی کلچر نا, وہ کسی اور کا نہیں ہے. تو مجھے جب اس کلچر کی اچھی باتیں بتائی جائیں گی, مثلاً کتنے بچوں کو ہم نے بتایا ہے کہ جب یورپین آپ کہہ لیں کہ جب رومن ایمپائر کلیپس ہوا ان دا 5th century, تو اس وقت یورپ میں ڈارک ایجز شروع ہوئی تھی, ختم نہیں, شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے یہاں ڈیسیمل سسٹم جو یہ جو بر صغیر تھا, جو پاکستان کا انسٹنٹ ریجن جو تھا, یہاں ڈیسیمل سسٹم ہم نے انوینٹ کیا تھا جو آج بھی ناسا استعمال کر رہی ہے فار دیئر کیلکولیشن. یہ جو 0 to 9 نہیں ہے نمبرس, یہ جو ڈیسیمل سسٹم ہے یہ یہاں پہ ایجاد ہوا تھا جو آج بھی دنیا یوز کری. تو ہم کتنے ایڈوانس ہوں گے سائنٹیفکلی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں ہم کیا بتاتے ہیں, بس جی یہاں عیاش قسم کے بادشاہ ہوتے تھے, پھر وہ مر گئے, پھر انگریز آ گئے جی, پھر انگریزوں نے حکومت کی تو انگریز یہاں ٹرین لے کے آئے, انگریز یہاں سب کچھ کیا. وہ جو لوٹ مار کی ہم کو کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے بچوں کو. انگریز ایسے گلوریفائی کرتے ہیں نا کہ جیسے بس انہوں نے سب کچھ ہمیں دیا اور ہم تو خود غاروں میں رہنے والے لوگ. اب جب یہ آپ اس طرح تاریخ پڑھائیں گے, اور بادشاہ اب آپ دیکھیں کوئی ہمارا پاکستان کا رولر جو ہے ڈیموکریٹک, جب وہ انکمپیٹنٹ ہوتا ہے یا وہ کرپٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, او یہ تو مغل بادشاہ ہے جی. بھئی آپ ہوش میں ذرا آئیں, مغل جو ہے وہ 300 سال تک دے رولڈ, اور ان کا GDP ان کے زمانے میں, اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یو ہیڈ دا ہائیسٹ GDP دنیا کا. ایسی تو نہیں ہو گیا. تاج محل آج بھی نہیں آج یہ لوگ بنا سکتے, آج بھی نہیں بنا سکتے. دیٹس وائی اٹس اے ونڈر آف دا ورلڈ. تو وہ تاج محل ایک اور مثال دیتے ہیں, اور جی جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہے تھے تو یہاں تو یہ جی تاج محل بنا رہے تھے. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے شاید کہ تاج محل میں کتنی انجینئرنگ استعمال ہوئی ہے. وہ جاہل لوگ تاج محل نہیں بنا سکتے تھے. جو یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا آکسفورڈ میں, یہاں وہ PhDs آلریڈی موجود تھے جو تاج محل بنا رہے تھے. ان کو بلڈ اپ کرنے کے بجائے ہم نے ان کو ڈسون کر دیا. مغلز کا ایک پورا حمام جو ہے وہ ایک فلیم سے پورا پانی گرم ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے. دے ٹرائی ٹو ڈسمینٹل اینڈ لرن اباؤٹ اٹ, نہیں ہوا ان سے دوبارہ اسمبل ہی نہیں ہوا. تو بھائی دیز آر ویری ویری ایڈوانس پیپل, ان کی عزت کرنا سیکھیں تھوڑا سا. یہ جو ہے نا پرابلم کیا ہوتا ہے جب ہم خود اگین بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, جب ہم اپنی عزت نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں نہ مغل کی, بھائی 2-3 بیچ میں عیاش بادشاہ بھی آ گئے, چلو بگ ڈیل. ایسے کیا قیامت آئی کہ آپ 300 سال کو آپ نے وائپ آؤٹ کر دیا کہ نہیں ایسے بیکار ہے, فضول. دنیا مغلز کر رہی ہے, یو نو, دنیا راجپوت آرکیٹیکچر جو ہے اس کی بات کر رہی ہے بر صغیر میں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ان کو دفع کر دیا جیسے کہتے ہیں نا, اور ہم ماڈرن بلڈنگز بنائی جا رہے ہیں. کیا جی ایسے فکسڈ گلاس, AC چلائی جاؤ, اس میں چلائی جاؤ, ورنہ وہ ایک دم سے گرم ہو جاتا ہے. تو اسی یہ ہے پرابلم کہ ہم بنیادی چیز میرے خیال میں یہ کہ ہمیں سیلف رسپیکٹ ہماری ان ہو وی آر یہ آپ بنا دیں. خود ہی بچے جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلور کرنے لگ جائیں گے اپنے آپ کو, خود ہی وہ ریسرچ کریں گے کہ بھئی ہم کون ہیں, کیا ہیں, کیا ہوا تھا, یہ تاریخ کیا تھی, اچھی باتیں تاریخ میں کیا ہیں, بری باتیں کیا ہیں. تاریخ تو پوری ہوتی ہے نا, اس میں بری بھی ہوتی ہے, اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. کیا انگریزوں کے لیے نہیں شرمناک تاریخ ان کی, کافی کلونیل دور بھی ان کا بڑا شرمناک ہے. دے آر ناٹ ایز امبیرس ایز وی آر. اور اس پہ
مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو ششی تھرور نہیں ہے دیٹ کانگریس جو ممبر ہیں انڈین ہیں انڈیا کے لیکن جو اچھی بات کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک ششی تھرور نے جو آکسفورڈ میں اپنی اسپیچ کی تھی آن دا کلونیل جو تھی چیز, میرے خیال میں وہ ہر بچے کو ہمیں ان کی بک پڑھانی چاہیے, ہر بچے کو بتانا چاہیے کہ انگریز نے کیا کیا یہاں, تاکہ فیسنیشن تو ختم ہو. اور جب بابو کی جو لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ پتہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے ہاں ہم تو اسی قابل تھے کہ ہمیں غلام بنایا جاتا, ہم تو اسی قابل تھے کہ ہمیں جوتے مارتا ہو. یہ ایکسٹریم لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, کیوں یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو اندر آ جائے, ٹھیک ہے, اور ڈاکو لوٹ کے ہمیں چلے جائیں. آپ کبھی ایسے کہتے ہیں کہ یار دیکھو نا ہم ہی کمزور اور ذلیل تھے کہ اچھا ہوا ہم لٹ گئے؟ آپ یہ نہیں کہتے, آپ کہتے ہیں یہ ڈاکو دیکھو کتنا برا بندہ ہے, اس کا پیچھے پولیس بھیجتے ہیں, FIR کرواتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, روتے بھی ہیں, لیکن اپنے آپ کو صرف نہیں کوستے. ہاں آئندہ کے لیے سیکھتے ہیں اس سے کہ بھائی ہمارے پاس بھی شاید گن ہوتی تو شاید ڈاکو اندر نہ آ سکتے. تو آپ انالیسس کرتے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے کہ سیلف بیش کرتے جائیں بس جی ہم ہی تھے, ہاں ہم اس قابل تھے, پیٹتے رہے اپنے آپ کو کہ ڈاکو آ گئے وہ بڑا اچھا, اور ڈاکو کو گلوریفائی کریں, چودھری صاحب, چودھری ڈاکو صاحب, مسٹر ڈاکو, کیا بات ہے جی ان کی. یہ نہیں کرتے نا, تو پھر برٹش کو گلوریفائی کیوں کرتے ہیں؟ اچھا سر, ایک اور سوال اس سے ریلیٹڈ کہ یہ جو سب کلچرز اور ہمارا جو کلچر کا کھو جانا ہے یہ کس حد تک ریلیٹڈ ہے ہمارے جو ہسٹوریکل یا کلچرل مونیومنٹس ہیں ان کی پریزرویشن نہ ہونے سے؟ کہ سب کلچر ختم کیوں ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے؟ فار ایگزامپل ہمارے کلچر ڈیریویٹ کر رہے ہیں, یہ کس حد تک ریلیٹڈ ہے اس چیز سے کہ ہماری کلچرل جو کلچرل مونیومنٹس ہیں ان کو ہم پرزرو نہیں کر پا رہے, یہ اس چیز سے کس حد تک ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ بالکل ریلیٹڈ اس طرح ہے کہ جب آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر کا ایک لان ہے, ٹھیک ہے, لان کو آپ پرواہ نہ کریں, اس کو تباہ ہونے دیں, ٹھیک ہے نا, اجڑ گیا, گھاس سوکھ گئی, برا حال ہو گیا, پھر کیا ہوگا, وہ آپ ایک ایٹیٹیوڈ آپ کا ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ لان کو اجڑنے دیا ہے کیونکہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی. آہستہ آہستہ آپ کا پورچ خراب ہوگا, پھر آہستہ آہستہ آپ کا بیڈ روم جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا, اندر ڈرائنگ روم بھی تباہ ہوگا, آہستہ پھر آپ کیا ہوگا, آپ اپنے بیڈ تک رہ جائیں گے, آپ کو بیڈ کے ساتھ جو کمرے میں جو قالین ہے آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے کون سے اس پہ سونا ہے, میں تو یہاں سو رہا ہوں. تو یہ جو وائرس ہے نا یہ پھر پھیلتا جاتا ہے, ڈس رسپیکٹ کا وائرس یہ ہے. سر دوسری بات یہ کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارا پروجیکٹ بیسکلی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان سب کلچرس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, جی, تو آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ ہماری اپروچ صحیح ہے, یا کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے سب کلچرس کو پرزرو کرنا ہے تو ہمیں ان کو ڈاکیومنٹ کر کے پرزرو کرنا چاہیے؟ ایک تو دیکھیں یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ کر آپ رہے ہیں. ایک تو آپ کا بہت شکریہ, اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ جو بھی ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں وہ آپ پلیز ہم سے شیئر کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں ہم اس کو کسی طرح اگر پبلش کریں یا اس کو کسی بک فارم میں لائیں, اور آپ کے کریڈٹ سے ہی ہم وہ اپنی لائبریری میں یہاں چیزیں رکھیں. ایک تو یہ چیز ہے جو میں آپ سے چاہوں گا کہ شیئر کروں, کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ریسورسز کی کئی دفعہ کمی ہوتی تو ہم یہ چیزیں نہیں کر پاتے, لیکن ہمیں کرنی چاہیے. تو کوئی ایکسکیوز نہیں میں آپ کو دے رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نہیں کر پا رہے, اور شاید جب آپ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زبردست بات ہے. یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ کا سوال جو تھا وہ کیا تھا کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے یہ افیکٹو ہے پرزرو کرنے میں؟ دیکھیں یہ تو ایک بنیادی چیز ہے, پرزرو جب تک نہیں کریں گے چیز لوز ہو جائے گی. تو یہ تو بہت ہی زیادہ اہم کام ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور اتنی سی عمر میں آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی امپریسو بات ہے ماشاء اللہ. لیکن جہاں تک تعلق ہے لانگ رن کا, تو میں پھر وہی کہوں گا کہ جب تک آپ کو اپنی چیزوں میں پرائڈ نہیں آئے گی, آپ یہ ڈاکیومنٹ کر کے لائبریری میں تو رکھ دیں گے لیکن آپ کو پریکٹیکلی چیز نظر نہیں آئے گی. جب آپ ایک پگڑی پہننے والے کا توا لگاتے ہیں اور جب اس کو عجیب عجیب طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا آ گیا, اور سوٹ اینڈ ٹائی والے کو عزت دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے, اس وقت تک آپ کا کلچر اور آپ کے جو سب کلچرز ہیں وہ پرزرو کبھی بھی نہیں ہوں گے. بیکاز آپ ان کے ساتھ دیکھیں نا, انسان کو عزت اور محبت چاہیے ہوتی. اگر میں کوئی بیٹا جیسے کوئی کرتا یا ایسا کوئی پہن کے آتا ہے, ینگ لڑکا یا لڑکی کو اپنا روایتی لباس پہن کے, تو میں بیٹے یار یو لک سو گڈ, تصویریں کھنچاؤں, خود بھی پہنوں, وہ بڑوں کو بھی دیکھے پہنتے ہوئے کہ سارے یہی پہنتے ہیں, اس کو اس میں پرائڈ ہوگی. اور پھر تاریخ بھی بتائیں بیٹے ہم ایسے تھا ویسے تھا, تاریخ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا. میں اگر ایک یہ ایسی دیکھیں سمپل سی بات کہتا ہے, تاریخ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی میں آپ کو اگر کسی بچے کو کہوں کہ بیٹے تمہارے ماں باپ بہت ہی بے عزت لوگ تھے, بہت برے لوگ تھے, ڈاکو تھے, بتاتا رہوں تو فرق پڑتا ہے. اس کے کوئی آئیڈیلز نہیں ہوں گے بچے کے, وہ کیا دیکھ کے کہے گا کہ میرے میں تو کوئی بھی اچھا بندہ نہیں ہے میری فیملی, تو اس فیملی کا ہی نہیں ہونا چاہے گا,
اپنا سر نہیں بھی بدل دے گا, یار میں تو یہ ڈاکوؤں کے فیملی میں تھوڑی ہونا چاہتا ہوں. یہی آج ہم اپنے کلچر کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اسے پیچھے چھوڑانا چاہ رہے ہیں, اسے ہم ہٹنا چاہ رہے ہیں. تو پرائڈ بہت ضروری ہے ان ہو وی آر. اور وہ 2 اسٹیپس ہیں, ایک تو آپ ڈسکور کریں اور پھر صحیح طریقے سے اس کو ڈسکور کریں. جب ہم صرف نیگیٹو ایسپیکٹ ڈسکور کرتے ہیں نا اپنے کلچر کے, تو پھر اس کو وہی جو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ جیسے کیسے پڑھتے ہیں. عیاش بادشاہ تھے, ان کی عیاشیوں کی وجہ سے سلطنتیں ختم ہو گئیں. 300 سال یار وہ پھر بھی چلا گئے. یہاں 3 سال نہیں نکلتے, آپ مشکل ہو جاتی ہے کسی چیز کو چلانا. تو 300 سال چلانا, یہ آٹومن ٹرکس نے 600 سال انہوں نے حکومت کر گئے. وہ 600 سال کوئی بات ہوتی ہے, ہم طویل لگاتے رہتے, اوہ جی سلطان, میرا سلطان میں کوئی ڈرامہ کسی نے بنا دیا, ہم چل پڑے کہ دیکھو جی ان کا کیا توا. او بھائی وہ توا لگاتے اور خواتین کے چکر میں رہ کے بھی انہوں نے 600 سال حکومت کر لی ہے. تو آپ چلو خواتین کے چکر چلا لیں, حکومت کر لیں, اچھی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ کیونکہ ہم خود ڈس ریسپیکٹفل ہیں, ہمیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے, ہم کسی کی عزت بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جو پاورفل ہمیں لگتا ہے نا, جو آج پاورفل ہے, ہم اس کی عزت کریں گے. پہلے برٹش ہوتے تھے, اب امریکن آ گئے, تو آپ دیکھیں گے کہ ہر بچہ جو ہے امریکن بننا چاہتا ہے. اور امریکن بھی کلچر ہم کون سا لیتے ہیں, جو ان کی موویز میں گینگسٹر دکھاتے ہیں, یعنی کہ جو جاہل اور کرمنلز ہیں, ہم ان کی زبان بولنا چاہتے ہیں. اسی طرح ہماری گفتگو ہوتی ہے, وہی ہم ایف ورڈ گھر گھر میں یوز کر رہے ہیں. یہ کیا ماڈرن ہے بھائی, تو جہالت ہے. سر ایک آخری سوال جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ سر جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی اس کا کس حد تک ریلیشن ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے سب کلچرز ایگزسٹ کرتے تھے آپ کے اسپیسیفک ریجنس کے اندر, ان کی ڈس انٹیگریشن میں, کہ آپ کے لوگوں کو پھر وہاں سے موو آؤٹ کرنا پڑا ٹورڈز بگ سٹیز, اور اس کا کیا حد تک رول ہے آپ کی ان کلچرز کی ڈس انٹیگریشن میں؟ ہم نے جو باہر تصاویر لگائی ہوئی ہیں, اگر آپ نے اس کو غور کیا, میں نے بتا رہا تھا جو کہ ہمارے استاد بشیر صاحب آئے ہوئے تھے, کہ جو 3 ہے نا پکچرز آف ٹائپ رائٹر, وہ ہم نے سمبولکلی انڈسٹریل ریولیوشن کو ہی اس میں کیا ہوا ہے سمبلائز. اور اس طرف جو ہے نا ایک فیملی کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو فیملی لائف ساری اس وجہ سے تباہ ہوئی. انڈسٹریل ریولیوشن ویسے بھی اسپیسیفکلی ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور انڈین سب کانٹیننٹ کے کانٹیکسٹ میں بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ وہ یہاں کی لوٹ مار کی وجہ سے ہوئی. کیونکہ یہاں انگریزوں نے جو ہے وہ ڈاکے ڈالے اور پیسے یہاں سے بنائے, تو پھر یورپ جا کے, انگلینڈ جا کے, وہاں سے انڈسٹریل ریولیوشن شروع ہوئی. تو اصل میں ہم نے انڈسٹریل ریولیوشن شروع کروائی ہے اپنا پیسہ لٹوا کے, اس لیے بہت سگنیفیکنٹ ہے انڈسٹریل ریولیوشن میرے خیال میں. اور پھر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک ڈسرپٹ ہو گیا نا سارا نظام. اب ورک اپرچونیٹی جو ہے وہ تو ہے LA میں, لاس اینجلیس ہے نا. تو اب میں بیٹھا ہوں لالا موسا میں, اور مجھے اگر جاب آفر ہو جائے میں جاؤں گا. بھائی اتنے $1000 مجھے مل رہے ہیں یہاں, تو لالا موسا میں نے کرنا کیا, ٹانگا چلانا. ورک اپرچونیٹیز فرق ہے. اس طرح لاہور میں آپ آ جاتے ہیں, لاہور سے آپ کراچی چلے جاتے ہیں, آپ کو ورک اپرچونیٹیز بہتر ہے. تو ظاہر ہے فیملی لائف ڈسرپٹ ہو گئی. اور پھر ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے فیملی لائف کے ڈسرپٹ ہونے میں, اب اکانومی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک دونوں ماں باپ کام نہ کریں آپ کے گھر کا پہیہ نہیں چلتا, کیونکہ وانٹس بہت بڑھ گئی ہیں, ڈیزائرز بہت بڑھ گئی. تو کیا ہوتا ہے, دونوں ماں باپ زیادہ تر اب کام کرنے لگ گئے انکریزنگلی. کیا ہے, بچے کو گھر میں وہ اٹینشن ماں باپ سے نہیں مل رہی, جس کا کیا مطلب ہے کہ بچے نے یہاں آئی پوڈ لگائے ہوئے ہیں, وہ جو ایئر پوڈ سے کیا کہلاتے ہیں, وہ ایئر پوڈس. تو ایئر پوڈس لگائے ہوئے ہیں بچے نے, ہی از کمپلیٹلی بلاکڈ آف فرام دادی اور نانی ان دا ہاؤس, اور وہ انٹرنیٹ کے حوالے. ماں باپ بھی بڑے خوش ہیں کہ ہاں بچہ جی انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, بڑا ریسرچ کرتا ہے, بڑا جی ہوشیار ہے, واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خود ان کو آتا نہیں یوز کرنا کمپیوٹر, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات. لیکن کیا ہے, آپ ویسے ہی ایئر پوڈ جو ہے وہ کلاسیکل ایک ٹول ہے ٹو ریئلی آئسولیٹ یو. تو کیا ہے, اب اگر میری بیٹی جیسے ہے تو اس کو دادی کا منہ ہلتا نظر آ رہا ہے, اور تھوڑا تھوڑا سارے ہلا دیتی ہے جیسے شی از لسننگ بٹ شی از ناٹ لسننگ. ظاہر ہے آئسولیٹ ہو گیا نا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو بھی انڈسٹریل ہے, اب آپ لاہور میں مثلا میرے سامنے کئی برگر جوائنٹ جو ہیں وہ ختم ہوئے بیکاز میکڈونلڈز آ گیا. تو یہ تو پیک مین کی طرح کھاتے جاتے ہیں نا, یہ بھی کمپنی سرکاری ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی کی ماڈرن فارمز یہ. جی سر, ان کنکلوژن اگر آپ ہمیں اباؤٹ لوک ورثہ, کہ لوک ورثہ کا جب سے آپ آئے ہیں بفور دیٹ کیا پرومیننٹ ایسے لوک ورثہ نے کی ہے, اینڈ واٹ از دا وے فارورڈ فار لوک ورثہ, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں جی میرے خیال میں ہمیں آئیڈینٹی اور پرائڈ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم جس طرح بھی کریں اس کا طریقہ یہ کہ کئی دفعہ ہم جیسے انگیج کرتے ہیں, یو نو وی ہیو سم ٹاک سیشنز ہیئر. کچھ ہم یوتھ کو یہاں انگیج اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک یوتھ انگیجمنٹ پروگرام بھی یہاں رکھا ہوا ہے جو شروع کیا ہے بیسکلی,
کہ ہم بجائے کہ ینگ لوگوں کو لیکچر دیں کہ بھائی آپ نے انگریزی گانے نہیں سننے اور آپ صرف چمٹا سنیں، صرف یہ سنیں، تو ہم یہاں فیوژن بھی کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے مطابق، وہ اپنا بھی ایکسپریس کرتے ہیں اپنا میوزک، یا انگریزی تو انگریزی گائیں آگے، ہم اعتراض نہیں کرتے، بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جب تک یوتھ سے انگیج ہی نہیں کریں گے، آپ ان کی بات تو سنیں، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی، وہ کیا ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے ہی ان کو دیا نا وہ کلچر اور تعلیم جس کی وجہ سے وہ ایکسپریس کر رہے ہیں، تو ان کو کرنے دیں، اور پھر ساتھ ان کو تھوڑا تھوڑا آپ ڈسکورس ان سے کریں کہ ان کو ساتھ طرح ٹریڈیشنل میوزک، اپنا فوک میوزک، اس سے بھی تھوڑی سی ان کو ایکسپوجر دیں، اور تھوڑی سی اس چکر میں تھوڑی سی کوشش کریں کہ آپ پرائڈ انکلکیٹ کریں. آپ جیسے فنکشنز میں نارملی ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے روایتی لباس پہن کے زیادہ تر ہوں، پرائڈ ہو اپنی چیزوں میں، اور ذرا سی انفارمیشن بھی ملے کہ بھائی ہماری چیزیں واقعی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں. اسی طرح آپ ان کو پسماندہ ہی دکھاتے رہیں گے. اور اب ہوتا کیا ہے، اب اگر پگڑی دیکھیں، امیج آپ کا کیسے بنتا ہے، گورنر پنجاب تو پگڑی نہیں پہن رہا، یا گورنر سندھ یا کوئی اور ٹاپ آفیشل تو نہیں پہنتا پگڑی نا. ایک بھٹے والا جو گدا گاڑی پہ جا رہا ہے اس نے سر پہ صافہ باندھا ہو. اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا، کیونکہ صرف غریب اور جاہل لوگ ہی پہنتے ہیں. اب مرسڈیز میں سے شوفرٹیبل مرسڈیز میں سے ایک امیر بندہ نکلے اور اس نے اپنی دھوتی اور پگڑی پہنی ہو تو آپ کا امیج چینج ہوگا، اور کافی لوگ اگر ایسے کریں. بٹ یہ آسان نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بہت ایفرٹ اور ٹائم چاہیے.